السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ اب کل سنایا جائے گا، کل صبح 11 بجے تک انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ چیئرمین تحریک انصاف کو بیل دے گی یا نہیں۔ آج یا پچھلے چند دنوں سے جو ایشو سب سے زیادہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، جگہ جگہ احتجاج ہو رہے ہیں، وہ ہے بجلی کے بل۔ یہ پرائسز بار بار بڑھائی گئیں اور آج حالات اس جگہ آ گئے ہیں کہ عام آدمی یہ بل دینے سے قاصر ہے۔ جن لوگوں کی تنخواہ 25,000 ہے ان کے بلز بھی 30,000 35,000 آ رہے ہیں۔ آپ ظاہر ایم شور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یا تو خود ان بجلی کے بلوں کے ڈسے ہیں یا ایسے لوگوں سے یا بہت سے لوگوں سے ملے ہوں گے جو آپ کو آ کے یہ بتاتے ہیں کہ ہماری تنخواہ کتنی ہے، ہماری آمدن کتنی ہے، اور ہمارا بجلی کا بل اگر دے دیں تو کھانے کا شاید گھر راشن لانے کے پیسے بھی نہیں بچتے۔ یہ ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ایک اکثریت پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے۔ کیا وجہ کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم آج پاکستان میں یہ لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ بجلی کا میٹر اتارنے جاتے ہیں وہاں پہ بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ بجلی کا میٹر اتاریں گے تو بجلی نہیں ہوگی، میٹر لگائیں گے تو بل دینے کے پیسے نہیں ہوں گے۔ یہاں ہے آج پاکستان کیسے پہنچے، کیا غلطیاں ہوئی ہم سے۔ آج بھی ہم مسائل آپ کو پھر بتائیں گے۔ سب کو پتا ہے کہ پرابلم کہاں ہے۔ پاکستان میں لوگ بل دینے کو تیار نہیں ہیں۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں بل نہیں دیے جاتے، کنڈے ڈالے جاتے ہیں۔ لیکن ہماری جو ریاست ہے، مجھے آج بھی یاد ہے 2013 کی حکومت میں اس طرح کی بہت سی تقاریر بھی کی گئی تھی کہ کون کون سی پولیٹیکل اینٹیز ہیں جو اس طرح کی بجلی چوری کو نہ صرف پروٹیکٹ کرتی ہیں بلکہ ان کے حق میں بھی بات کرتے تھے۔ لیکن آج ہم وہاں آ گئے ہیں جہاں آئی ایم ایف ہمیں زندہ نہیں رہنے دے رہا۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ گیپس پلگ کریں اور مسائل حل کریں، لیکن ہمارے پاس مسائل کا حل بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن غریب کے گلے کا پھندا بن گیا یہ بجلی کا بل۔ وہ لوگ جو کماتے نہیں ہیں یا جن کی آمدن بہت کم ہے وہ اتنے بل نہیں برداشت کر سکتے۔ حکومت نے 2-3 دور کیے ہیں مذاکرات کے، ان مذاکرات کے بعد یا ان تمام تر سیٹنگز کے باوجود مسئلے کا حل ابھی تک نہیں نکلا ہے۔ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ تو دیکھ لیں گے ہم کہ ظاہر مسئلہ کیا ہے، مسئلے کا حل کیا ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن ہماری ملک کی پالیٹکس انہی ایشوز کے گرد گھومتی رہی ہے بڑے عرصے۔ سب کو پتا تھا کہ مسئلہ بہت بڑا ہے۔ جب بھی پچھلی حکومت جو 2018 کے بعد آئی اس نے بجلی کے بل بڑھائے یا مہنگی کی، بجلی پیٹرول مہنگا کیا، تو سخت تنقید کی جاتی تھی اس وقت کی اپوزیشن کی جانب سے۔ کیا کہا جاتا تھا سنیں۔ کمر توڑ مہنگائی، آئے دن بجلی گیس کے جو بم گرائے جا رہے ہیں، بجلی کی فی یونٹ کا 5 روپے کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اب اتنا ہی بوجھ بجلی کی بل کی صورت میں عام آدمی پہ ڈال رہے ہو۔ اچھا، بجلی کی کتنی قیمتیں بڑھی ہیں؟ بل بڑھے نا، بل اس لیے بڑھے کہ بچوں کھائی جاؤ کہ اس کو رولا پائی جاؤ۔ آپ نون کو آنے دیں، ہم ریٹ کم کریں گے، ہم آپ کو سرکولر ڈیٹ بھی ختم کر کے دکھائیں گے۔ بجلی کے بل جو قیامت آتے وہ ادا کرتے ہیں۔ 4 روپے کے قریب بجلی بڑھ رہی ہے اس مہینے کے بل میں۔ کچھ ہی عرصے بعد بجلی مہنگی ہوگی، اس کے بعد گیس مہنگی ہوگی۔ مہنگائی جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہے، بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ بجلی اور گیس کے جو ریٹس ہیں وہ کتنے انپریسیڈنٹڈ بڑھا دیے۔ کرپٹ ٹولے نے آج 83 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کر دی ہے۔ ابھی جو 20-22 روپے کی ایوریج پرائس ہے نا وہ 12 روپے کی ہو جائے گی۔ مسئلے کوئی نہیں ہے، سستی کر دیں آپ، اور آپ مسلم لیگ کو دیں گے انشاءاللہ ہم 2 سال کے اندر لائن لاسز بھی کم کر کے دکھائیں گے۔ بندہ ووٹ مانگے نا تو اس کو اندر سے بجلی کا بل لا کے دکھانا، کہنا یہ لو اپنا ووٹ، جھوٹو بے ایمانو یہ لو اپنا ووٹ۔ وچوں کھائی جاؤ تو اتوں رولا پائی جاؤ۔ لیکن جب حکومت آئی پچھلے 16 مہینے میں، اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ فیصلے ناگزیر ہیں، اس ملک کے لیے ناگزیر ہیں، بڑے مشکل فیصلے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کو تو رات کو نیند نہیں آتی تھی جب اس طرح کے فیصلوں کا ذکر کرتے تھے۔ لیکن یہ مہنگائی کا جو دور تھا، یہ سلسلہ تھا، یہ اس لیے بھی چلتا رہا کہ جو بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائے گا، اس سے پہلے تو شاخرچوں کی طرح ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرامز کیے۔ لیکن اب جب 16 مہینے حکومت آئی تو یہ مشکل فیصلے، اب اس تمام فیصلوں کا مشکل فیصلے کہا جاتا ہے، جو پہلے عوام دشمن یا عوام کش فیصلے ہوتے تھے، پھر یہ مشکل فیصلے ہو گئے۔
जो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं मजबूरन हमें वो IMF की शर्त पूरी करना पड़ी थी। आज IMF हमें कहती है हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, पहले कीमतें बढ़ाओ उसके बाद पैसे देंगे। IMF की बात ना सुने तो फिर पाकिस्तान दिवालिया होने को आ जाता है। बिजली की कीमत एक जो IMF की कंडीशन थी कि जो आपकी रीबेसिंग है 3.5-4 रुपए का फर्क पड़ेगा, हमारा पॉलिसी रेट बढ़ा है, ये उनकी डिमांड थी। हमारे 215 के टैक्स लगे हैं, ये उनकी डिमांड थी। जो ईंधन की 4 रुपए कीमत थी जो बढ़ के 6 रुपए हो चुकी है, जो आपके बिल में आती है फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस की मद के अंदर, वो सारे लॉसेस जो हैं वो सर्कुलर डेट में जा रहे हैं और उनकी बहुत सारी कीमत वो सार्फिन पे कर रहे हैं जो अपना बिल पूरा वक्त पर देते हैं। मसले तो ये वाले सारे पहले भी जानते थे, इसी किस्म के जवाब पहले भी सुनते थे, लेकिन आपको याद होगा जब ऑपोजिशन में थे कहते थे 12 रुपए यूनिट पर लेकर आएंगे बिजली। मिफ्ता इस्माइल साहब फॉरेन माफी चाहता हूं फाइनेंस मिनिस्टर इन वेटिंग, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए कि हम ठीक करके 6 महीने में देंगे और फिर कहा गया कि ये सब कुछ हुआ है। अब एक निगरान हुकूमत आई है जो तकरीबन 10-15 दिन हुए उसको आई हुई, तो 16 महीने की हुकूमत एक तरफ, अब जो बिजली के बिल आने शुरू हैं, दोबारा वो जमातें जो पिछले 16 महीने हुकूमत में रही हैं वो एहतजाज के लिए सड़कों पर आने का प्रोग्राम बना रही हैं। वो जो पहले सफाइयां देते थे अब वो किसी और के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि जी सारी गलती, और कहा जाता था ना इलेक्शन मुलतवी होंगे और 6 महीने का वक्त चाहिए, वो इसीलिए चाहिए ताकि ये इल्जाम भी किसी और के सर रखा जाए कि ये हुआ किसकी वजह से। PMLN की हुकूमत 2018 में खत्म हो गई थी, उसके बाद PMLN की हुकूमत आज तक नहीं आई। अगर एक वजीर आजम का ताल्लुक PMLN से था, 13 जमातें भी थी, और किस तरह की एक कंप्रोमाइज्ड गवर्नमेंट चल रही थी और किस तरह सारे फैसलों में सब शरीक होते थे। जब अगर बिलावल साहब वजीर आजम होते तो इस वक्त जो है वो शायद मैं समझता हूँ कि हम अपने ऊपर जो है वो तंगी करके जो है अवाम को ली देते। 2 पंखे चलाने वाले और 1 मोटर चलाने वाले को 35,000 बिल आया। 2 टैक्सेस लगाए हैं उनको फौर वापस लिया जाए। जो मुल्क में सूरत हाल है माशी बदहाली की, बिजली के बिल, गैस के बिल, किस तरह पाकिस्तान को, मजलूम तबकात को किस तरह निकालना है मुश्किलात से। ये 10 दिन की हुकूमत पर अब तनकीद कर रहे हैं कि जनाब अब बिल नहीं दिए जा रहे, 2 पंखे चलाने वालों के बिल 35,000 आ रहे हैं। सो ये फैसले जो करके गए हैं अब ये फैसले ओन करें कि हाँ ये, या तो हम एक एजुकेटेड बहस करें कि हम क्यों यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन हमने अब भी एजुकेटेड बहस नहीं करनी, अब भी ब्लेम शिफ्टिंग करनी है, अब भी किसी और पर इल्जाम लगाना। मैं आज अखबार की खबर पढ़ रहा था कि 2018 तक की कारकर्दगी पर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर है पिछले 16 महीने की कारकर्दगी पर तो इलेक्शन लड़ा नहीं जा सकता। अगर ये पूछे 16 महीने हुकूमत किसकी थी तो कोई कहेगा जी ये तो मिली जुली हुकूमत थी, जी रले मिलने का एक सौदा था जो हमने कर लिया, हमारे साथ पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी कहती है जी अगर बिलावल साहब की गवर्नमेंट होती तो ये सब कुछ नहीं होना था। बहरहाल हम प्रोग्राम में बात करते हैं, उमर अयूब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल तहफ़ के, लेकिन साबिक पावर मिनिस्टर भी रहे हैं। क्या मसाइल रहे हैं अब तक इस तमाम निजाम के, जो इलेक्ट्रिसिटी का हमारा निजाम है, उनसे बात करेंगे। साहिरा बानो साहबा GDA से हमारे साथ मौजूद हैं। साहिरा बानो साहब आपका भी शुक्रिया, और शहबाज राना साहब मईशत कवर करते हैं, वो जरा टेक्निकल एंगल भी आपको बताएंगे सारा के आखिर हमने खराबियां क्या क्या की हैं। आज भी वी आर गोइंग अराउंड इन सर्कल्स, नोबडी वांट्स टू, कोई इस मसले के हल की बात नहीं करा कि हल कैसे है। मीटिंग्स हो रही हैं, कम कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, लेकिन मसला सिर्फ इससे क्या हल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले साहिरा बानो साहब पॉलिटिकल एंगल आपसे ले लूं, फिर उसके बाद जरा थोड़ी टेक्निकल बात भी कर लेंगे। ये जो बयानात आ रहे हैं, सारे एहतजाज की कॉलें पीपल्स पार्टी दे रही है, नून लीग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, क्या ये जिम्मेदारी से मुबर्रा है? इस वक्त आजाद है जिम्मेदारी से? जो महंगाई, बिजली के बिल, जितनी खराबी हो गई है, कौन जिम्मेदार है इस सारी खराबी का? यही लोग जिम्मेदार हैं। अभी आप इतने सारे क्लिप इनके सुना रहे थे तो मुख्तलिफ कैफियत से गुजर रही थी मैं, कभी हंसी आ रही थी, कभी रोना आ रहा था, और कभी दिल कर रहा था कि जिसके बयान है उसे लाइन में खड़ा कर लूं। और वो कहते हैं कि लाल में बंदा छितर मारे 10 गिणे 1। मतलब आप पिछले बारियां आप लगा रहे हैं, 35 साल आप माशाल्लाह के निकाल दीजिए, तो मतलब अब भी अगर आपने किसी दूसरे का कंधा ही इस्तेमाल करना है तो इक़्तिदार में ये करने क्या आए थे? इन्होंने आके 16 माह अब ये ड्रामे कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत नहीं थी। वो इतने सीनियर एजेड इंसान वो कह रहे हैं कि एक नून लीग का वजीर आजम था तो क्या हुकूमत हमारी हो गई? तो राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, बाकी राणे थे, बाकी खाजे, वो कौन सी पार्टी के थे? क्या वो उन्होंने कहीं से मुस्तार लिए थे? और पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब का बयान है
کہ یہ اتنے ان کے وزیر اعظم نہیں ہے جتنے ہمارے وزیر اعظم ہیں. جب اتنی محبتیں تھیں جس وقت آپ بائیکاٹ کر سکتے تھے کہ پہلے 25 ارب سیلاب زدگان کے لیے رکھو, خدا جانے وہ سیلاب زدگان کے لیے استعمال ہونا تھا یا اگلے الیکشن کے لیے ہونا تھا. میڈم آپ کو یاد ہے نا سندھ کے لیے بھی شہباز شریف صاحب چاہیے تھا کسی کو. جی کہ سندھ کے لیے وہ دے دیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں نوید قمر دے دیں. یہ تو بارٹر سارا وہ چینج ان کا ہو رہا تھا, برآمد کر رہے تھے کہ لے لے تو وہ دے دیں. تو اب یہ بیانیہ ان کا میں نہیں سمجھتی کہ عوام اس بات میں آئے گی. میں نے تو آج صبح ایک چھوٹا سا ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے کہ خدا کے لیے ان کی باتوں میں نہ آئے, آپ اپنے حق کے لیے باہر نکلیں. بہت اچھی بات ہے, زندہ قومیں وہ کہتے ہیں نا کہ احتجاج اور اختلاف کا حق رکھتی ہیں, لیکن اب ان کی کال پر نہ آئے. کل JUI والے وہاں احتجاج کر رہے تھے, آج پیپلز پارٹی نے کال دے دی. اور سر یہ جو خرابی پیدا ہوئی ہے یہ IPPs کے معاہدے, میں پچھلے 5 سال سے پاور کمیٹی کی ممبر رہی ہوں, 3.5 سال PTI گورنمنٹ اور 16 مہینے جو یہ تھے. میں 5 سال سے IPP کے معاہدے پوچھے جا رہی ہوں کہ کوئی ہے خدا کا بندہ جو مجھے وہ معاہدے دکھا دے اور وہ پتا چلے کہ غریب قوم کے عیاش حکمرانوں نے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے کیسے معاہدے کیے کہ تسی بجلی بڑھاؤ, ہم لیں یا نہ لیں, ہم کنزیوم کریں یا نہ کریں, لیکن تم لوگوں کو پیمنٹ پوری کریں گے اور وہ بھی ڈالرز میں کریں گے, کیونکہ وہ ہماری جیب سے نہیں جا رہا. ہم نے جو 25 کروڑ کیڑے مکوڑے ہیں ان لوگوں کی کھال اتار کر ہم لوگوں نے دینے ہیں. تو یہ سب ہی ذمہ دار ہیں, سب حکومتیں, اس میں کسی ایک کو بھی آپ بری نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ذرا عمر ایوب صاحب, کیونکہ آپ اس چیز کے وزیر بھی رہے, اس پاور کا جو ہمارا مسئلہ ہے اور جو سرکولر ڈیٹس بنتے گئے, جو لائن لاسز ہیں, جو بجلی چوری ہے, مجھے یہ بتائیے کہ مسئلہ اصل میں ہے کدھر؟ آپ کے خیال میں ہم کیوں اس مسئلے کو اب تک حل نہیں کر پائے؟ پچھلے 15 سال سے, میں 10 سال سے تو کم از کم سن رہے ہیں کہ مسائل ہیں اس میں اور سرکولر ڈیٹس بن رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب بہت شکریہ. کاشف صاحب, مسئلے کا حل در حقیقت آپ دیکھیں نا تو مسئلے کا حل جو ہے مسلم لیگ نون کی جو پریویس گورنمنٹ ہے 2016 میں انہوں نے کیا کیا, مجھے صرف 2 منٹ دیں گے, میں بالکل عام فہم زبان میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور آپ کے توسط سے ناظرین کو. وہ کہتے ہیں نا 800 پاؤنڈ گوریلا ان دا روم, ہاتھی جو کمرے میں ہے وہ ہے جس کے بارے میں ابھی سارا بانو صاحبہ نے بات کی ہے, کیپیسٹی چارجز, کہ آپ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں یہ چارجز آپ کو دینے ہیں. اور یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے لگا دیے امپورٹڈ فیول کے پلانٹس کہ ساہیوال میں, مطلب مڈ آف دا کنٹری, بالکل ملک کا بیچ ہے, اور ادھر امپورٹڈ کول کا پلانٹ آپ لگا رہے ہیں. پورا آپ نے ساحل سے اٹھا کے کوئلہ یہاں پہ آ کے جلانا ہے اور اس سے بجلی بنانی ہے. LNG پلانٹس آپ نے لگا دیے. LNG پلانٹس اور یہ تب لگائے کہ جس وقت رینیوبل انرجی کے پلانٹس انہوں نے لگانے تھے وہ سکریپ کیے اور یہ پلانٹ امپورٹڈ فیول کے بنا دیے. اچھا, رینیوبل انرجی کیا ہوتی ہے؟ سولر اور ونڈ. اس کو سکریپ کر کے 4000 میگا واٹ اس کو تقویت دی. اچھا, اس کے ساتھ ہوا کیا کہ آپ نے جو قرضے کی سود دینا ہے وہ آپ نے 10 سال میں دینا ہے. پروجیکٹ کا لائف سائیکل جو ہے وہ 25 سال ہے. تو آپ نے تو مالکان کو 10 سال میں فارغ کر دیا نا, ان کو فائدہ پہنچا دیا. اچھا, اس کے ساتھ اس کو ٹیکنیکل ٹرم میں کہتے ہیں فرنٹ لوڈنگ. بنیادی وجہ جو آپ کہتے ہیں روٹ کاز, وہ یہاں سے آتی ہے. دوسری باتیں یہاں سے آگے جاتی ہیں. یہ کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی تھی 2018 میں تقریباً 450 ارب, آج یہ 2000 ارب پہ آ چکی ہے, کیونکہ جیسے جیسے ان کے پلانٹس جو انہوں نے معاہدے کیے تھے وہ آن لائن آتے رہے, ان کے آپ کو سود دینا پڑ رہا ہے, سارے چارجز دینے پڑ رہے ہیں. بنیادی وجہ یہ ہے. اس کے بعد جو مسلم لیگ نون, سر وہ جو حسین اصغر کی رپورٹ تھی وہ کدھر ہے ویسے, جو IPPs پر بنائی گئی تھی آپ کے دور میں؟ بالکل ہے, وہ بھی ہے. اس کے اوپر ابھی جو منسٹر صاحب ہیں یہ بھی اس IPP کمیٹی کے انہوں نے ہیڈ کیا تھا. IPPs کے ریٹس ریوائز ہوئے تھے, وہاں پہ سیونگ بھی ہوئی تھی, ہمارے ٹائم پہ ہوئی تھی. مسلم لیگ نون اور PDM والوں نے تو کچھ نہیں کی تھی. اچھا, اس سے آگے آپ آتے ہیں, ابھی یہ لوگ مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں کہ جی ان کو ٹیکسز کم کرے. یہ سارے کے سارے منافقین کا ٹولہ ہے, ان کو کرنا چاہیے تھا نا, انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ آج اس وقت حکومت کے جو ڈپارٹمنٹس دیکھیں, سب سے بڑے نادہندگان ان کا, ذرا ان کو کہیں کہ آپ کو چارٹ دکھائیں کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ نے کتنے پیسے دینے ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو, آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپ کو مطلب ایک چھوٹے کسان کا سندھ, بلوچستان, پنجاب, KP یا اور کہیں پہ ہو, اس کا تو میٹر آ کے کاٹ لیتے ہیں.
پر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کا کوئی کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا اس کے اوپر آپ پھر ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لاسز کو یا بجلی چوری کیسے ہوتی ہے یہ تو بتائیں. کیوں نہیں انویسٹمنٹ؟ جی بجلی چوری کیسے ہوتی ہے؟ آپ کی آواز نہیں آئی. میں کہا بجلی چوری کیسے ہوتی ہے؟ بجلی چوری کرتے ہیں جناب، یہ کنڈا لگاتے ہیں. ہمارے ٹائم پہ ہم نے پوری مہم چلائی تھی اور ہم نے لائن لاسز کو خاطر خواہ کم کر دیا تھا. ہمارے ہاں آپ اس ٹائم کا ریکارڈ بھی دیکھیں، ہم نے 80% پاکستان کو لوڈ شیڈنگ فری کرا دیا تھا. ہمارے فیول پلاننگ ہم لوگ ٹھیک کر رہے تھے، ڈسٹریبیوشن سسٹمز ٹھیک کر رہے تھے، انویسٹمنٹ کر رہے تھے. انہوں نے آ کے بالکل کسی چیز پہ وہ نہیں کیا، نظر ثانی نہیں کی. اور آج آپ ریٹ دیکھیں، ہمارے ٹائم پہ پی ٹی آئی کے ٹائم پہ کاشف صاحب آپ کا جو انڈسٹریل ریٹ تھا ہم لوگ کم ہم نے کر دیا تھا، 12 روپے پہ لے آئے تھے. اور ہم نے کہا جتنی بجلی زیادہ آپ استعمال کریں گے انکریمنٹلی یا زیادہ بجلی استعمال کرنے کا ریٹ آپ کا کم ہوگا. آپ کا نارمل ریٹ گھریلو صارفین کا 16 روپے یونٹ تھا، آج وہ ریٹ تقریباً 64 روپے پہ پہنچ گیا ہے. اور یہ ٹائم اور وقت میرا یاد رکھیں، یہ 85 روپے یونٹ پہ جائے گا کیونکہ سپٹمبر کا بل آئے گا، ڈالر جو ہے وہ مزید چڑھے گا. اس کو ٹرو اپ کہتے ہیں. جو بجلی آپ نے 3 مہینے پہلے استعمال کی تھی وہ آ کے آپ کے سپٹمبر کے نرخوں میں آئے گی. یہ مزید بجلی مہنگی ہوگی. آپ کی کلیکشن جو ہے وہ آپ کی کم ہو رہی ہے. اسلام آباد الیکٹرک جیسے سر یہ جو کنڈوں کے لیے آپ نے کہا ہم نے کیمپین چلائی تھی، اگر تو آج جو آپ کے حالات ہیں، ہم ہنگامی وہ کہتے ہیں نا وہ وار فوٹنگز پر کام کرنا، کتنا عرصہ لگے گا یہ کنڈے ختم کرنے میں؟ لگائے ذرا، ہم باقی سارے کام بھی کرتے ہیں. نہ تو سائرہ بی بی آپ انکار کر رہی ہیں، میرا خیال ہے آپ کہہ رہی کہ ختم نہیں ہو سکتے. کیا سیاسی پیٹرنیج ہے؟ اچھا میں پہلے وہ کچھ لیٹ می ٹیک اے کامنٹ فرام سائرہ بی بی، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کنڈے میں آپ کو سائرہ بی بی کوئکلی. میں آپ کو ایک سیکنڈ میں بات کر لوں پھر سائرہ بی بی کو ضرور آپ کیجیے گا. کنڈے میں آئی ایم سوری، میں تو 3.5 سال پی ٹی آئی گورنمنٹ میں رہ چکی ہوں. جتنی سیاسی مداخلت گورنر ہاؤس سے ہوتی تھی اور یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ اور اپنے بندے 5-6 ہمارے ایم این ایز تھے جو یہی کام چل رہا ہوتا تھا. اور میں تو آپ کو ہیسکو کی بات بتاؤں گی کہ کس طرح میں ہیسکو کو جانتی ہوں اور مجھے وہاں کا پتا ہے. تو یہ جب تک سیاسی مداخلت نہیں ہوگی کہ یہ ایس ڈی او یہاں ہوگا، یہ انجینئر یہاں ہوگا، باقاعدہ پیسے دے کے پوسٹنگ ہوتی ہے، منتھلی ہوتی ہے. اپنے ووٹرز کو وہاں پر فیڈرز کے جو وہ ہوتے ہیں اس کو چھوڑو اور لوگ جا کر یہ خود ہی آپ کو بتاتے ہیں طریقے کہ آپ کا اگر گھر کے میں اگر 4 اے سی ہیں تو وہ 25,000 روپے تو مکا لیندے نے تو جنی مرضی بل استعمال کرو بجلی. اور کنڈے میں یہ خود ہی آ کے لگاتے ہیں. لیکن سیاسی مداخلت ختم ہونی چاہیے. وہ پہلے 3.5 سال بھی تھی اور اس 16 ماہ میں بھی تھی کہ یعنی کہ انہوں نے چیف ہیسکو کو چننے کا اختیار اس 16 ماہ میں بورڈ آف جو ڈائریکٹر جو اس کا بورڈ ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ ساری عمر ایوب صاحب مسئلہ یہ ہے کہ حکومتیں اس میں شامل ہیں، کسی نے اس طرح اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی جیسے کرنی چاہیے. میں آپ کو ایک سیکنڈ انٹرپٹ کروں گا. جو سائرہ صاحبہ نے جو بات کی نا بڑی اہم بات کی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے ایک ایسی ایک بہت سینئر لیول کا افسر ہوتا ہے سندھ میں، اس نے پکڑا ایک پیپلز پارٹی کے ایم این اے کے بھائی کو بجلی چراتے ہوئے. ہم نے موو کیا ایف آئی آر کرانے کے لیے اس کے خلاف. چیف منسٹر نے نہیں ہونے دی. پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر جو ہے اس نے نہیں ہونے دی. ہم نے آئی جی کو بلایا اور ہم نے کہا تمہارے خلاف ہم لوگ موو کریں گے یا اس کے خلاف نہ. سر کیا آپ کا گورنر ٹرانسفر پوسٹنگ میں شامل تھا، ملوث تھا؟ گورنر نہیں تھا. یہ ڈائریکٹلی جو ہے اپنا طوفان لوگوں کو نیچے آپریٹ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں کرنے دیتی تھی. بالکل انہوں نے مطلب نیچے، کیونکہ پولیس پروونشل گورنمنٹ کے پاس تھی، ہمیں اور صوبے میں ایشو نہیں تھا. یہاں پہ سندھ میں تو بے تحاشا ہمیں پرابلم ہوتی تھی کیونکہ ہر جگہ پہ ان کی پولیس اور ان کی مداخلت ہوتی تھی. سب سے زیادہ مجھے ایشو جس وقت میں پاور منسٹر تھا مجھے سندھ میں آتی تھی. بالکل نہیں آپریٹ کرنے دیتے تھے زمین پہ. سو لہٰذا اس وقت جو آپ کا عام شہری فیس کر رہا ہے، یہ سب کے سب وہ معاہدے ہیں، یہ سارے کے سارے امپورٹڈ فیول کے پلانٹس پی ایم ایل این لائی تھی. اور ابھی ان کے وزراء اور باقی لوگ جو ہیں اس سے ان کے ایم این اے سابقہ ایم این اے کہتے ہیں جی ہم لوگ عوام کے ساتھ ہیں. اور بھائی آپ کس کو آپ لوگ منافقین کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ ہی کے تو یہ سارے کے سارے پلانٹس ہیں. مطلب جو معاہدے آپ نے کیے ہیں اس کا خمیازہ ٹھیک ہے. تو معاہدے غلط ہیں، امپورٹڈ فیول ہے. مجھے یاد ہے ابھی وزیر اعظم بنے جب شہباز رانا صاحب سے پوچھتے تھے، وہ کہتے ہیں جناب پیپلز پارٹی اس میں شامل ہے.
مجھے یاد ہے شہباز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کس نے لگایا ہے یہ امپورٹڈ فیول کے پلانٹس. میں نکالتا ہوں، کوشش کرتا ہوں وہ ساؤنڈ نکال کے چلانے کی آپ کے لیے، کیونکہ ہی سڈنلی ریئلائز کارگے کا نکالیں آپ، کارگے کا وہ جو ترکش آیا تھا رینٹل پاور کا آپ کو اس کو جا کے ہم نے زیرو کاسٹ پہ سیٹل کیا. میں خود ترکی گیا، وہاں پہ ہم نے زیرو کاسٹ پہ ان کی کرپشن ہمارے سامنے آئی تھی. پہلے تو پاکستان کے خلاف مطلب انہوں نے باہر کی کورٹ سے وہ لے لیا تھا، مطلب آرڈر لے لیا تھا. جس وقت ان کی کرپشن ہمارے ہاتھ آئی، وہاں پہ جس وقت کنفرنٹ کیا، زیرو کاسٹ پہ ہم نے اس کو ختم کیا. یہ کارکے کا اربوں ڈالر کا. ٹھیک ہو گیا سر. میں رانا صاحب کو سنوں نا ٹیکنیکل، ان سے بھی سن لیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا یہ جس کارگے کی آپ بات کر رہے ہیں، راجہ صاحب اس ٹائم پانی بجلی کے وزیر تھے اور ان کو راجہ رینٹل کا خطاب بھی دیا گیا تھا مسلم لیگ نون کی جانب سے. خالد صاحب گئے تھے سپریم کورٹ میں رینٹل پاور کے اگینسٹ. رانا صاحب، ویئر ڈو یو سی دی پرابلم؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرابلم جو ہماری بہن محترمہ سائرہ ہے انہوں نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا. یہ جو چوری ہے یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، اور جو عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ کی آپ نے اتنے زیادہ پاور پلانٹس ایڈ کر لیے ہیں جتنی آپ کو بجلی کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ کو ضرورت تو ہے آپ بجلی پیدا کر کے بیچ نہیں رہے. یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ آسپیکٹ ہے کاشف صاحب کہ پلانٹ ایسا جو بجلی پیدا کر سکتا ہے 100 میگا واٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر میں اس کو پلانٹ کو چلا کے بجلی خرید کے بیچوں گا تو اس میں 30 روپے ضائع ہو جائیں گے چوری میں، اور جو بلوں کی ریکوری ہوتی ہے وہ تو میرے میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں ریکور کروں، تو مجھے بچیں گے 70 روپے، 30 روپے میں جیب سے ڈالوں گا. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اس پلانٹ کو خود جان بوجھ کے حکومت اس کو ڈسپیچ آرڈر نہیں کرتی اور پلانٹ کو بند رکھ کے اس کو آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ کرتی ہے. یہ ایک بہت بڑا ایشو اس وقت بنا ہوا ہے. سر آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، ذرا یہ عام آدمی کے لیے آسان اردو میں بتا دیں کہ آئیڈل کیپیسٹی کیا مطلب ہے؟ کہ 100% پیسے دینے پڑتے ہیں اس پلانٹ کو سرکار کو؟ میرا خیال عمر ایوب صاحب مجھے کریکٹ کریں گے، شاید 60% اس کو پیسے دینے پڑتے. اس کی جو کیپیسٹی اویلیبل ہوتی ہے، وہ جو آپ کو اویلیبل کرتا ہے، اس کی خاص شرح آپ کہتے ہیں کہ اگر میں آپ سے بجلی لوں یا نہ لوں، دو فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک تو پلانٹ آپریشنل ہے لیکن اس کی اپنی کسی وجہ سے، آپریشنل ریزن کی وجہ سے اویلیبل نہیں ہے وہ، تو اس کی پیمنٹ آپ کو نہیں کرنی پڑے گی. ایک پلانٹ جو ہے وہ تیار ہے آپ کو بجلی دینے کے لیے، حکومت پاکستان کہہ رہی ہے کہ میں بجلی نہیں لے سکتی بیکاز آف اینی ریزن، اس کی پھر آپ اس کو ادائیگی کریں گے. جو اس وقت فگر ہے اس مالی سال کا اسٹیمیٹڈ، وہ ہے 2010 ارب روپیہ اسٹیمیٹڈ. جو ٹوٹل اس سال کی ریکوائرمنٹ ہے پاور سیکٹر کی وہ 3475 ارب روپیہ ہے. اس میں سے 2010 ارب روپیہ صرف آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹس میں جائے گا. اس میں ایک آپ کا فکس کمپوننٹ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے جو سود انہوں نے جو آپ کا پلانٹ کوئی بھی لگتا ہے تو وہ آن این ایوریج 25% اس کا اپنا سرمایہ ہوتا ہے اور 70 سے 75% وہ قرضہ لیتا ہے. تو اس کی بھی ادائیگی آپ کے ٹیرف سے جا رہی ہے. پولیٹیشین سیریس ہے کہ وہ بجلی چوری روکنا چاہے رانا صاحب؟ زیرو. کوئی بھی سیاستدان سنجیدہ نہیں ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، یا جو کولیشن پارٹنرز کی. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں، اور یہ ایک بڑی افسوسناک ایگزامپل ہے. ہم کیسے اس ملک کو چلا رہے ہیں باوجود اس کے کہ لوگ مر رہے تھے، ان کے بجلی کے بل بڑھ رہے تھے. ابھی اس حکومت نے جاتے جاتے چشمہ نیوکلیر پاور پلانٹ 5 جس کو C5 بولتے ہیں، اس کی منظوری دی ہے. 1200 میگا واٹ ہم اور بجلی میں شامل کرنے جا رہے ہیں. پہلے 40,000 میگا واٹ آپ کا پڑا ہوا ہے، آپ استعمال نہیں کر رہے، 2000 پلس اس کے اوپر آپ چارجز دے رہے ہیں بغیر اس کو استعمال کیے ہوئے، جو آن این ایوریج 17 روپے فی یونٹ بنتا ہے. ایک بات ٹھیک ہو گیا، یہ ٹیکنیکل بات ہے. مجھے رانا صاحب یہ بتائیں کہ اگر اتنی بجلی ہے تو پھر اتنے بنا کیوں رہے ہیں پاور پلانٹ، اور پھر لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ اسی پوائنٹ کی طرف تو لے کے آ رہا ہوں کہ آپ نے 1200 میگا واٹ کو ایڈ کرنے کی کیوں منظوری دی اس حکومت نے جو ابھی ختم ہوئی ہے، جب آپ کے پاس پہلے ہی اتنی بجلی پیدا پڑی جو آپ یا چوری کے ڈر سے یا کم بلوں کی وصولی کے ڈر سے آپ وہ پلانٹ چلا نہیں رہے، ان کو بند رکھا ہوا ہے، اور ایک اور 1200 میگا واٹ کا آپ اس میں ایڈ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو، اس لیے میں کہتا ہوں ان کی نیت کا فقدان ہے. دوسرا جو فیکٹر یہ جو چوری والا ہے، اس میں آپ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے جو بورڈز ہیں ان کو چیک کر لیجئے، ان کے چیئرمین کس پارٹی سے ہیں، زیادہ تر کے، ٹھیک کس پارٹی سے بتائیں تو صحیح، جو ابھی ایس ڈی او بتائیں یہ جو اقتدار میں تھے. سندھ میں چیک کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ نکلیں گے، پنجاب میں چیک کریں آپ کو پاکستان مسلم لیگ نواز کے نکلیں گے. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، جب پی ٹی آئی کا ٹائم تھا تو انہوں نے اپنے لوگ ڈالے ہوئے تھے. تو دس از دی ڈائلیما. اور پھر جو نیچے آپ کا ایس ڈی او لگتا ہے، میٹر ریڈر لگتا ہے، ایکسین لگتا ہے، اس کو پیسے لے کے، سب تو نہیں، زیادہ تر جو بھی میڈم نے بھی بات کی ہے، پیسے لے کے یا دے کے وہ پوسٹنگز ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ مجھے ایک دفعہ کسی کی کال ہے فیصل آباد سے،
کہ جی فیصلہ آباد کے ایک سرکل کا ایک بندہ ہے وہ گجرانوالہ ٹرانسفر ہونا چاہ رہا ہے اور پیسے دینے کو بھی تیار ہے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی انڈسٹریل زون ہے وہاں پہ گجرانوالہ میں, وہاں سے ریکوری ہماری ٹھیک ہوتی ہے, سرکار کی ریکوری نہیں ذاتی ریکوری. اور یہ میں آپ کو کوئی بات ایسی نہیں بتا رہی, میرے سے خود ڈائریکٹ کنورسیشن ہوئی ہے. اگر یہ حکومت اب ٹھیک کرنا چاہتی ہے معاملات کو تو یہ جو ان کی اپروچ ہے یہ بالکل غلط ہے. سب سے پہلے ان کو چوری کو ختم کرنا ہوگا. یہ کل صبح سے کام ہو سکتا ہے یہ, لیکن ہوگا کیوں نہیں؟ سر وزیر اعظم کا اسی بند کرنے سے نہیں بجلی بچے گی ہماری. وزیر اعظم کو ایسی بند کر کے اس کی تصویر وہ پسینہ پونچھ رہے ہیں امپورٹڈ ٹیشو سے وہ آپ چلا دیں گے تو بڑی اچھی واہ ہو جائے گی. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. عمر ایوب صاحب میں آتا ہوں, اس کے بعد مزید آتا ہوں اس کے مسئلے کا حل کیا ہے. عمر ایوب صاحب, وزیر اعظم کہہ رہا ہے میری بجلی میرا اے سی بند کر دیں. ایسے نہیں ہوگا. میں آپ کو بڑی مختصراً میں بات کروں گا. بورڈ آف ڈائریکٹرز کی بات کی ہے آپ شہباز رانا صاحب نے. ریکارڈ کی درستگی کے لیے ہم نے ٹوٹل پروفیشنل بورڈ رکھے, پی ٹی آئی کا کوئی نہیں تھا ہمارا. ٹوٹل پروفیشنل انٹرویو کر کے, نمبر 1. نمبر 2, حل اس کا کیا ہے؟ حل کی بھی بات کریں نا. حل ہم نے کہا تھا کہ جی کمپیٹیٹو ٹریڈنگ مارکیٹ ہم لوگ بناتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ اس وقت موجودہ نظام میں کیا ہوتا ہے کہ بجلی جو کمپنیاں بنا رہی ہیں وہ ایک ہی سرکار کو بیچ رہی ہے بجلی. سنگل بائر ہے نا, سنگل بائر ہے. تو ہم نے کہا کہ جی آپ سی ٹی بی سی ہم اس کا کہتے ہیں کمپیٹیٹو ٹریڈنگ بائیلیٹرل مارکیٹ, کہ آپ بائر زیادہ کر دیں اور سیلرز آلریڈی زیادہ ہیں, اور اس کو ویلنگ کہتے ہیں. کہ کاشف عباسی صاحب کو کوہستان میں بجلی ان کی کمپنی بنا رہی ہے, فیصل آباد میں ان کو بجلی چاہیے, آپس میں سودا کریں اور جس طرح سٹاک مارکیٹ کی سکرین لگی رہتی ہے آپس میں بجلی کا ریٹ طے کریں اور وہ مطلب نکال دیں. اس کا ہم نے کام شروع کیا تھا. ہمارے بعد یہ حکومت نے آگے بند کر دیا. اس کے بعد آپ آگے لے کے جاتے ہیں کہ ان کے کانٹریکٹس, جو آپ کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں, ہلکی سی ٹیکنیکل بات ہے, ٹیک اور پے, یعنی کہ آپ بجلی مطلب خریدیں یا نہ خریدیں, آپ نے کانٹریکٹ سنگل بائر مارکیٹ ہے, آپ نے وہ کیپیسٹی چارجز ان کو لینے ہیں. وہ ختم ہوگا, وہ ٹیک اینڈ پے سے ٹیک اور پے کی طرف جائے گا. سو بنیادی طور پہ حل بھی موجود ہے, ٹائم فریم بھی ہے, قوانین پہ بنے ہوئے ہیں. اور جو شہباز صاحب یہ ٹی وی پروگرام کے لیے, سر ٹی وی پروگرام کے لیے حل مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک کے بعد آؤں. سارا بی آخری بات ہے, آخری جناب والا کہ جو یہ ابھی پلانٹس کے بارے میں بات کریں, وہ بھی ماڈل ہم نے بنایا تھا لیز کاسٹ بیسس پہ, کہ آپ کو کہاں پہ سب سے کم کاسٹ پہ بجلی بنانی ہے اور کب لے کے آنی ہے. وہ بھی اس کے بھی اس حکومت نے پرخچے اڑا دیے تھے. جب آپ سسٹم سائنٹیفکلی سر آپ کی لائن کٹ گئی, معافی چاہتا ہوں کے اوپر, وہ آپ کا وہ میرے خیال ہے اسکائپ اڑ گیا یا زوم ہے جو بھی ہے, تو میں بریک لے لوں. لیکن ہمارے یہاں سودا تو ہونا چاہیے, کچھ اور سودا ہوتا کچھ اور ہے. بریک کے بعد آگے کہتے ہیں یہ جو سودے ہوتے ہیں یہ کون روکے گا, کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل بھی سب جانتے ہیں. آپ کو سارے بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ ہو کیا سکتا ہے. ارے پھر اگر آپ یہ روک لیں بجلی کی چوری تو آپ کے یہ مسائل ختم ہو جائیں گے. کیوں نہیں آج تک کسی نے یہ کوشش کی؟ اصل سوال کا جواب دے دے کوئی. پھر ایک بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. چوری ایک بڑا ایلیمنٹ سامنے آ رہا ہے سائرہ بانو صاحبہ, لیکن پکڑتا کوئی نہیں اس چوری کو. آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ چور کنڈے, یہ جو آپ بھی پہلے کہہ رہے تھے کہ ایس ڈی او مرضی کا, فلانا مرضی کا, آخر کیوں نہیں کو پکڑنا چاہتا کوئی حکومت آ کے ان کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈالتی؟ نہیں پکڑا جاتا, وہ اپنے اپنے حلقے اور اپنے ووٹرز کو اور جو جان پہچان والے ہیں ان کو وہ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سارے آرڈرز گورنر ہاؤس سے آتے تھے. میں پچھلے 5 سال پاور کمیٹی کی ممبر رہی ہوں, اور الحمدللہ کہ جو وہ کہتے ہیں کہ میری سائڈ کا کہ جو کام تھا وہ میں نے پوری دل جمعی سے وہ کام کیا. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ایک بل آیا تھا, میں نے گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے اس بل کو اپوز کیا تھا. حالانکہ میرے پہ کافی مطلب پھر باتیں بھی سننے کو ملی مجھے, لیکن میں نے کہا کہ نہیں میں اس چیز میں شامل نہیں ہو سکتی. آپ لوگوں نے کرنا تو کریں, میں نے کہا میں ظلم میں شامل نہیں ہوں گی. اور ابھی بھی 16 ماہ پہلے بھی ایک بل آیا تھا, میں نے اس کو بھی اپوز کیا تھا. اور یہ ساری چیزیں سامنے, لیکن کوئی کرنا نہیں چاہتا. آپ کراچی میں ایسے علاقے ہیں گلشن معمار کی طرف کہ جن گلیوں میں دھوپ نہیں آتی اس کے اوپر اتنے کنڈے ہیں. یہ خود چوری کرواتے ہیں اور سب چیزیں یہ کرواتے ہیں, اور پھر بیٹھ کر ہم لوگ یہاں پر کہانیاں سناتے ہیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے یا ویسا ہونا چاہیے. کوئی بھی سیریس نہیں ہے. اور میرے خیال میں اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ رکھا ہوا ہے سیاستدانوں نے کہ وہ اگلی کیمپین میں. لیکن وہ ٹائم تو اب گزر گیا نا جی. یہ تھے کہ وہ کہتے نا پانی سر سے گزر گیا ہے.
اب یہ جو ہو رہا ہے اس کو واپس کرنے کے لیے آپ اس کو اگر فریز بھی کر دیں کچھ چیزوں کو تو وقتی ریلیف ہے، لیکن آپ کو یہ چوریاں تو روکنی پڑیں گی. وہ کچھ سیریس نہیں ہوتا. ان کو بارہا کہا ہے، بارہا میں نے سیکرٹری صاحب کو بولا ہے کہ ہمارے سندھ کی طرف ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جھول ڈٹھڑو، یعنی کہ یہاں پر کوئی اور سہولت نہیں ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کے یہ جو ایس ڈی او یا لائن مین یہ وہاں پر پوسٹنگ چاہتے کیوں ہیں؟ کبھی آپ نے یہ چیز دیکھی؟ اور انہوں نے دوسری انرجی کی طرف نہیں گئے. جو کوئلہ افریقہ سے آتا تھا، آپ اس کے صرف وہ جو اس کو منگوانے کا جو خرچہ تھا اس نے آنکھیں کھول دی کہ ہم وہاں سے کوئلہ منگوا کے یہ بجلی گھر چلا رہے ہیں. اور انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جو ہمارے سندھ میں کوئلہ نکلتا ہے وہ کوئلہ اس قابل نہیں ہے، اور نہ ہماری وہ جو اس کو ریفائنری میں اتنی جگہ یا کیپیسٹی ہے کہ وہ مطلب ڈبل اس کی کیپیسٹی چاہیے ہوگی اپنے کوئلے کے استعمال کے لیے. لیکن ابھی 8-9 ماہ پہلے شہباز شریف صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ سندھ کا جو کوئلہ ہے وہ گیم چینجر ہے. اور یہ سب بس کہنے کی باتیں ہیں، کوئی سیریس نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں رانا صاحب. اب ظاہر ہے ایک طرف شہباز صاحب نے خود یہ سارے اب حکومت نے لگائے. پہلے میں لوگوں کو یہ سمجھا دوں، ابھی مجھے کسی کا فون بھی آیا، انہوں نے کہا جی انسٹالڈ پیمنٹس ہیں کیا؟ یعنی ہم نے جو بجلی گھر بنایا ہے ہم نے ان تمام کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں آپ کے پیسے آپ کو ڈالرز میں مل جائیں گے. اب میں کوئی غلط کہوں تو رانا صاحب مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. سو یہ ہو گیا انسٹال کیپیسٹی، آپ نے ان کو پیسے دینے ہی دینے. سو بجلی گھروں کو یہ فائدہ ہے کہ اگر ان کو کوئی کام نہ کرنا پڑے، ان کو بجلی نہ بنانی پڑے، کیونکہ پیسے تو ان کو پھر بھی مل جانے ہیں. سو ہم نے دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی بنائی ہے. ہم نے کہا کہ LNG کے پلانٹس چلائیں گے، ہم نے کہا کوئلے سے چلائیں گے، ساری چیزیں پاکستان کے باہر سے لائیں گے اور چلائیں گے. فرنس آئل کے اوپر ہمارے پلانٹس تھے، ہم نے کہا، اور ہم نے ہر چیز کا کانٹریکٹ کیا ڈالرز کے اندر کہ جو بھی پیسے آپ کو دیں گے ڈالر میں دیں گے. جب معاہدے بہت سارے کیے تو شاید ڈالر 100 کا تھا، 120 کا تھا، اب ڈالر چلا گیا 300 پہ. سو ہمیں ان کو ڈالر کے اندر پیسے واپس کرنے پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بجلی مزید مہنگی ہوتی جا رہی ہے. رانا صاحب، چوری ہے یا امپورٹڈ فیول جس کو کہتے ہیں کہ باہر سے چیزیں فیول منگا کے اس کے اوپر بجلی بنانا، کیا ہمیں پتا نہیں تھا ہم کیا کر رہے ہیں یا ہمیں پتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کاشف عبادی صاحب، ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک پاور منسٹر آپ کے ساتھ ابھی بھی بیٹھے ہیں جن کے ایکسپیرینس ہے، وہ 2-3 اور وزارتوں میں بھی رہے. ان سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا اور آج بھی ان کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو بڑا آنیسٹلی بتا رہا ہوں، پچھلے 2 سال سے میں مسلسل یہ بات لکھ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے کام پکڑ لیا ہے کہ جو پاور سیکٹر کا جو نقصان ہوگا اس کے برابر آپ بجلی کی قیمت بڑھا کے اس کو ریکور کر لیں گے اور سرکولر ڈیٹ نہیں بڑھے گا. آپ لوگ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہو. اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ آپ ایک چھوٹا سا ایک نمبر لے لیجئے. یہ جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تو سرکولر ڈیٹ تھا ہمارا 2253 ارب روپے. یہ نمبر میں جون کا دے رہا ہوں، ان کی حکومت اپریل میں ختم ہوگی کیونکہ مالی سال کے اینڈ کا نمبر ذرا ریلیونٹ ہوتا ہے. یہ جو پی ڈی ایم والی حکومت آئی، 8 روپے انہوں نے جولائی میں بڑھائے، 3 روپے 23 پیسے فی یونٹ انہوں نے فروری میں بڑھائے، 8 روپے پھر ابھی یہ جولائی میں بڑھا کے گئے ہیں. اور اس کے درمیان میں کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ اور باقی پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بوجھ ڈالا. اس کے باوجود جو سرکولر ڈیٹ 2253 ارب روپیہ تھا وہ 2310 ارب ہو گیا اور 335 ارب روپے کی اضافی انہوں نے سبسڈی دی ہے حکومت نے. اور جس کے آپ کو یاد ہے کہ فروری میں ایک منی بجٹ بھی آیا تھا. IMF نے وہ منی بجٹ آپ سے اس لیے کروایا تھا کہ بجٹ ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ وہیں پہ رہے. اور جو بجلی کی سبسڈی ہے یہ ٹیکسوں سے پے ہوئی ہے. مطلب یہ اگر یعنی آپ پیسے ادھر سے نہیں دیں گے تو پیسے ادھر سے ہی دیں گے، لیکن دینے آپ نے ہی ہیں، پیسے دینے آپ نے ہیں. ابھی پاور ڈویژن نے کچھ ماہ پہلے پرائم منسٹر کو، جو شہباز شریف صاحب تھے، ان کو ایک پریزنٹیشن دی کہ کیسے ہم 100 ارب روپے کی ریکوری کریں گے، مختلف جگہوں سے اپنی امپروومنٹ لے کے آئیں گے. آج کو ان کو بلا کے پوچھے گا کہ وہ ریکوری کدھر ہے، وہ پاور ڈویژن کی ٹیم آج بھی وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے. دیکھیں کام بڑا سمپل ہے، آپ کل صبح کر سکتے ہیں، ہوگا نہیں، میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں. کام کیا سمپل ہے کہ جو اس ملک کے اندر یکساں بجلی کا نظام ہے قیمت کا، کہ سکھر کی، اسلام آباد کی اور فیصل آباد کی قیمت صارف کی ایک ہوگی، اس کو ختم کریں. کیوں ختم کریں؟ ابھی جو ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ وہاں پہ کنڈے لگے ہوئے ہیں، پشاور میں بھی کنڈے لگے ہوئے ہیں، کوئٹہ میں بھی لگے ہوئے ہیں، اور اس کی ادائیگی کون کر رہا ہے؟ فیصل آباد، آپ کا اسلام آباد، گجرانوالہ، لاہور اور ملتان کا کنزیومر. جب یہ یکساں ٹیرف ختم ہوگا، جو چوری کرے گا اس کا ٹیرف زیادہ ہوگا، جو چوری نہیں کرے گا اس کا ٹیرف کم ہوگا. تو پہلی آپ کی درستگی یہیں پہ آ جائے گی. دوسرا، یہ جو ڈیٹ سروس، یعنی ویسے مجھے بات بتائیں، یہ ہم زراعت میں جا رہے ہیں، ہم بہت سارا اور کام کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک کو اٹھانے کے لیے، ظاہر ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ نے حالات دیکھ لیے. یہ وار فوٹنگز میں ہم کنڈے کیوں نہیں ختم کرنا چاہتے سارے؟
नहीं, नियत नहीं है ना, हिस्सा नीचे से लेके ऊपर तक जाता है। मैं आपको बड़ा फ्रैंकली बता रहा हूं, मुझे इन्होंने अभी एक प्रपोजल दिया जून के आखिरी दिनों में, जो पिछली हुकूमत थी उसका, वो किसी ने डॉक्यूमेंट मुझे भेजा, 8 अरब रुपया इन्होंने मंजूर किया प्राइम मिनिस्टर ने, वो हुआ नहीं रिलीज। बाद में एक आप इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट कंट्रोल करने की एक आप स्पेशल फोर्स बनाने जा रहे थे, ठीक है। मसला यहां से नहीं है। आपको याद होगा अबद शेर अली जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते थे पावर के, तो उन्होंने भी बड़े छापे मरवाए थे। प्रॉब्लम असेंबली की तकरीरें याद है आपको? आमिर शेर अली की खायर साहब नहीं करते थे, आमिर शेर अली करते थे। सिंध के ऊपर कहते थे कि जब हम कुंडे खत्म करने जाते हैं, वो शाह साहब खड़े हो जाते हैं, वो नाम ले लेके नाम ले इस तरह की बात करते हैं। लेकिन वो मुझे साउंड मिल गई है शहबाज शरीफ साहब की, ये जो इम्पोर्ट बिजली हम इम्पोर्टेड फ्यूल पे चलाते हैं, बनाए लगाई भी इन्होंने खुद ही। फिर क्या कहा, जरा सुने। कहां अल्लाह ताला ने हमें ये आबी वसाइल दिए और कहां हम इम्पोर्टेड ऑयल के ऊपर बिजली बनाने चल पड़े। ये क्या था? वेस्टेड इंटरेस्ट, कार्टन, ठीक है, जिन्होंने बेड़ा कर दिया। सारा बानो साहिबा जी, आपने सुना साबिक वजीर आजम को? रहने की क्या कमेंट करूं? देखिए पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन मैंने मीटिंग में भी कहा था कि बचपन से जो मैंने पढ़ा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसी को अपनाने तो सारा कुछ सही हो जाएगा। ये आरएनजी कहते हैं, इन्होंने आरएनजी का मुआहदा भी किया था और ये बहुत बड़ा स्कैम था, फिर इसको दबा दिया गया कि आरएनजी का मुआहदा तो कर लिया, बट हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं थी कि उसको डंप कहाँ करना है या हमने उसके साथ क्या करना है। ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने बातें की थी। फिर एक मीटिंग में, सॉरी कहेंगे अब अपनी पिछली दास्तानें सुनाई जा रही हो, कि वो एक, मैंने तो बहुत पहले यहाँ पर 2018 से पहले एक कॉलम पढ़ा था कि जो IMF के जो सैप्स के तहत कर्जे लेते हैं, और उसमें एक किताब का जिक्र था, जॉन पर्किंस की किताब थी द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन एम्पायर। सर उसमें पूरा एक पैराग्राफ है, वो लग रहा है कि वो आजकल के हमारे हालात हैं, कि उसने 1986 में वहां पर देखा था बोलीविया में कि लाइन लगी हुई थी और लोग सिर्फ एक पंखा और एक बिजली का बल्ब का बिल जमा करवाने के लिए वहां पर बैंक के पास, और लगता है ऐसे कि पाकिस्तान में ब्रेक का कहा जाए, लगता है ऐसे कि पाकिस्तान में भी अब लाने वाली है। लेकिन ये मसाइल हम सबके सामने हैं, हम देख रहे हैं, बड़े अरसे से मुंह मोड़ लेते हैं। बहुत अरसे से हम एक ही चीज, जब भी बिजली का बिल बढ़ता है, जब भी बिजली का मसला होता है, ये बहस होती है, टीवी पर आती है और सडनली वो बहस किसी और तरफ निकल जाती है। मसाइल के हल सब बता रहे हैं कि मसले का हल क्या है, लेकिन हम वो हल ढूंढना नहीं चाहते या उसको करना नहीं चाहते। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।